ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم مطمئنين إن شاء الله إلى يوم الدين. کچھ بھی عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس کائنات تصوف کی روح روا ہادی انس و جاں سیاہ لامکا وجہ کن فقہ مختار دو جہاں محبوب خالق کون و مکان شہنشاہ کونین مالک دارین صاحب کعبہ قوسین ہادی سبل ختم رسول مولائے کل نور علی نور شافع یوم النشور آمنہ کے دل کا سرور چراغ شب دیجور آسمانی نبوت کے نیر اعظم مالک رکابی امم وصف جن کا نون والقلم سراپا کرم ہی کرم ازل کے صبح کے مہر مبیش رشتانی ابد کے مہجبی نگاہ کبریا کے ناظرین ظہور شان رب العالمین یعنی جناب رحمت للعالمین کی بارگاہ بکس پناہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ نذرانے درود و عقیدت پیش کریں. بڑے بابا ذل اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ تھی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا اور اس کی غلام بن گئی ہر شے جہان کی اس کی غلام بن گئی ہر شے جہان کی جو بھی ہوا غلام ہے پیران پیر کا. اور منکر نکیر یہ کہہ کے قبر سے چل دیے منکر نکیر یہ کہہ کے قبر سے چل دیے سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا. اور میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. مشہور تاریخ کے مطابق 460 ہجری سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے. 91 سال آپ کی ظاہری زندگی رہی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے نانا آپ کی والدہ آپ کی پھوپھی سب کے سب کمال درجے کے اللہ کی ولی گزرے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی نسب نامہ اپنے والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں کی طرف سے خاندانی نسب نامہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے. اسی لیے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے. یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے ربیع الاخر کا مہینہ ہے. اس مہینے کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا خاص تعلق ہے. اور یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے 11ویں شریف کی برکت ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہم اور آپ اس طریقے سے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے مائک میں بیان کرتے ہوئے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی. یہ بھی سمجھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہی ہے. آپ کا پورا خاندان کمال درجے کے سب ولایت کے عہدے پر فائز رہے. یہاں تک کہ آپ کی پھوپھی جن کا نام حضرت عائشہ بتایا جاتا ہے اور اپنے زمانے میں وہ صدیقہ کے لقب سے بہت مشہور تھی، اس لیے کہ ان کی زبان سے جب جو جملہ نکل جاتا تھا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا تھا. تاریخ سیرت نگاروں نے یہ آپ کے پھوپھی کے تعلق سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بار بغداد شریف میں قحط پڑ گیا.
علماء اس زمانے کے لوگوں نے باہر نکل کر کے استسقاء کی نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا بارش ہو جائے، مگر بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو سب لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ پروردگار عالم باران رحمت کو نازل فرما دے، بارش ہو جائے۔ اس وقت آپ کی پھوپھی اپنے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی اور لوگوں نے جب یہ التماس کیا تو آپ نے جھاڑو دینے کے بعد اس جھاڑو کو ایک گھر کے کونے میں کھڑا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا دعا کیا، مولا جھاڑو ہم نے لگا دیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ تو فرما دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری رخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، امی جان یہ بتائیے کہ عورت کسے کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نظر میں عورت وہ ہے جس کے وجود پر پوری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، جس کے جسم پر پوری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، اور تصویر کا دوسرا رخ یوں کہ جس کی نظر کبھی پوری زندگی کسی غیر محرم پہ نہ پڑی ہو، یعنی عورت وہ ہے جس نے پوری زندگی نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ تاریخ اسلام میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق، عورت کی اس تعریف کے مطابق ہم جب پڑھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امۃ الجبار حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی کو ہم ہو بہو پاتے ہیں، جو تعریف کیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نے عورت کے تعلق سے کیا تھا، اس تعریف کا عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترمہ کو دیکھیں۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے اللہ کی یاد میں عبادت میں مشغول تھے، کئی دنوں تک عبادت و ریاست میں لگے رہے۔ اچانک بھوک کی شدت محسوس ہوئی تو آپ اپنی بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ وہاں سے اٹھے اور دریا کے کنارے جا رہے تھے تو اچانک آپ کی نظر نے کیا دیکھا کہ دریا کے پانی کی سطح پر ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ بس اس سیب کا کھانا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب نہ جانے کہاں سے بہہ رہا تھا، اس کا مالک کون ہے؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا، ابو صالح تو نے مالک کی اجازت کے بغیر ایک سیب استعمال کیا تھا، اس سے معافی نہیں کیا، اگر پروردگار عالم نے معاف نہیں کرایا تھا، یہ سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس خیال کا آنا تھا۔ سیب تو آپ نے کھا لیا اور اس کے بعد دریا کے کنارے سفر شروع ہوا، چلتے رہے۔ میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہاں ایک سیب کا باغیچہ ہے، اس باغیچے کے کچھ سیب کے درخت کے جو ٹہنی ہے، شاخیں ہیں، وہ دریا کی طرف لٹک رہی ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغیچے کا ہوگا اور یہیں سے گر کے دریا کی روانی کے تحت پانی کی سطح پہ بہتا ہوا جا رہا ہوگا۔ آپ باغیچے میں تشریف لائے اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان سے آپ نے پوچھا بتاؤ اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ کہا اس باغیچے کا مالک وہ جو سامنے حویلی دکھ رہی ہے، سید عبداللہ سومئی کا یہ باغیچہ ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے کہا، جب آپ کی سید عبداللہ سومئی سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر پانی کی سطح پہ بہتا ہوا جا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا ہے۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ بلا اجازت کے ہم نے کھا لیا ہے، معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ سید عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعی اللہ کے ایسے ولی کامل تھے جو لوگوں کی پیشانی کو دیکھ کر کے لوح محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آنے والے نوجوان کو آپ نے نظر بھر کے دیکھا، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک،
کہ یہ ایک سیب کی معافی کے لیے اتنا بے چین ہے، تو آپ نے بھی آزمانے کے لیے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، سیب کھانے کی معافی، یہ جو غلطی ہے معافی تو مل جائے گی، مگر ہماری بھی 2 شرطیں ہیں۔ کہا کہیے، بلا چو اور چرا میں آپ کی شرط کو منظور کر لوں گا، قبول کر لوں گا۔ سید عبداللہ سومی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال تک میرے باغیچے کی باغبانی کرنی ہوگی، دیکھ ریکھ کرنا ہوگا۔ فوراً آپ تیار ہو گئے 1 سیب کی معافی کے لیے، دیکھ رہے ہیں نا، 1 سیب کی معافی کے لیے 1 سال باغیچے کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سال بھر انتظار کام کرتے رہے۔ جب سال پورا ہوا پھر سید عبداللہ سومی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے باغیچے کا 1 سال باغبانی والا جو شرط تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے، تو کیا اب ہمیں سیب کھانے کی معافی مل گئی؟ سید عبداللہ سومی نے فرمایا کہ ہاں معافی تو مل گئی ہے، مگر ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ سن سکتی، نہ پکڑ سکتی، نہ چل سکتی، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگا۔ ایک نوجوان ان شرطوں کو سننے کے بعد ایسی اپاہی لڑکی سے شادی کرنا زندگی بھر کا مسئلہ ہے، مگر حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ ابھی پیدا ہوا تھا، بچپنے کے بعد جوان ہو گیا، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور یہاں سے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مگر ہم سیب کی غلطی معاف کرائے بغیر گئے اور اللہ نے پوچھا تو رب کو کیا جواب دیں گے؟ جیسے اس خیال کا آنا تھا آپ نے فوراً کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے چند دوست و احباب کو بلایا، اس کے بعد نکاح فرما دیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد پہلی رات جب سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجر عروسی میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے پہلی نظر پڑی، نظر کا پڑنا تھا اتنی حسین و جمیل اور ایسی نیک سیرت صورت خاتون سامنے جلوہ گر تھی کہ نظریں چندھیا گئی، آنکھیں چندھیانے لگی۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے الٹے قدم واپس پلٹے اور واپس پلٹ کر کے فوراً سید عبداللہ سومی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بزرگوار، آپ جیسے اللہ کے ولی کامل کو ہم جیسے جوان مسافر پردیسی کے ساتھ اس طریقے سے مذاق کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو مذاق کیا ہے، کیا آپ کی عمر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جیسوں کے ساتھ اس انداز سے مذاق کی جائے؟ سید عبداللہ سومی نے کہا نوجوان تجھے ہوا کیا ہے، آخر بتا تو صحیح۔ کہا کیا سیب کھانے کی غلطی کم تھی جو اب تک میں جھیل رہا ہوں؟ اور ابھی آپ نے جس کمرے مجھے بھیجا ہے، ایک غیر محرم کے چہرے کو میں نے جو دیکھ لیا ہے، نہ جانے اس دیکھنے کی سزا مجھے کیا ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بس ہو گیا؟ سید عبداللہ سومی نے فرمایا جس دن تو پہلی بار میرے پاس آیا تھا اور میری پہلی نظر تیرے چہرے پر پڑی تھی، میں نے تبھی دیکھ لیا تھا کہ تیری پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ مقدس ہستی کو رکھا ہے جس کے فیض سے پوری دنیا فیض یاب ہونے والی ہے۔ اے نوجوان سن لے، میں نے جو کہا تھا وہ تیری منکوحہ ہے، وہ غیر محرم نہیں، وہ تیری بیوی ہے۔ اور اب سن، جو ہم نے اس کے خصائل بیان کیے، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، وہ پکڑ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے۔ پوری زندگی آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، غیر محرم سے بات نہیں کری ہے، غیر محرم کی بات کو سنی نہیں ہے، گھر کی دہلیز گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا ہے۔ یہ تیری بیوی ہے اور یہی میری بیٹی ام الخیر فاطمہ ہے۔ باپ ایسا متقی پرہیزگار ہو اور ماں جب ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو
تو ان دونوں کا جب ملن ہوتا ہے تو سرکار غوث اعظم جیسے اللہ کے ولی کا جنم ہوتا ہے۔ مشہور تاریخ کے مطابق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیدا ہوتے برابر رمضان شریف کا پہلا دن تھا۔ پورا مہینہ آپ نے دن میں اپنی ماں کا یا دوسرا دودھ استعمال نہیں فرمایا۔ رات میں دودھ پیتے تھے یا سحری کے وقت سے پہلے دودھ پیتے تھے۔ پورا مہینہ آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے اسی سال بغداد شریف میں عید کے چاند کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ عید الفطر کا 29واں چاند دکھ گیا، مگر کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں دکھا ہے۔ اور معاملہ جب اختلاف کی صورت اختیار کر گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلو اس مقدس آل رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جن کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ آئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی بارگاہ میں اور کہا بتایا جائے کہ عید الفطر کا چاند دکھا ہے یا نہیں دکھا، نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبح آ جانا ہم بتا دیں گے، صبح میں آ جانا ہم بتا دیں گے، سحری کا وقت گزرنے کے بعد آ جانا ہم بتا دیں گے۔ سحری کا وقت گزر گیا، اس کے بعد جب وہ لوگ آئے آپ نے فرمایا اطمینان رکھو عید کا چاند نظر نہیں آیا ہے، آج رمضان شریف کے مہینے کا 30واں روزہ ہے، آج رمضان شریف کے مہینے کا 30واں روزہ ہے۔ پوچھا لوگوں نے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا جس طریقے سے 29 دن تک میرے نواسے نے اپنی والدہ کے دودھ کو نوش نہیں کیا ہے، آج بھی انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے میں دلیل پکڑتا ہوں کہ آج بھی رمضان شریف کا روزہ ہے اور ایک دن باقی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیے آپ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا کون سا وظیفہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ تلاوت قرآن کا کیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے قرآن شریف کو حفظ کیا، میں نے اپنی والدہ محترمہ سے قرآن شریف کو زبانی یاد کیا، اور جب میں حافظ قرآن بن گیا، حافظ قرآن بننے کے بعد عشاء کی نماز سے میں فارغ ہوا اور مسجد کے اندر دیوار سے ٹیک لگا کر کے ایک پیر پہ کھڑا ہو کے ایک پیر کو اٹھا کر کے میں نے سورہ فاتحہ سے قرآن کی تلاوت شروع کی، اور اللہ کی ذات کی قسم فجر کی اذان ہونے سے پہلے میں نے قرآن مقدس والناس کی سین تک مکمل تلاوت کر لیا، پورا قرآن میں نے پڑھ لیا۔ پھر آپ نے سائل سے بیان فرمایا کہ میری زندگی میں تلاوت قرآن کا یہ وظیفہ 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، 3-4 رات نہیں، ہفتہ 10 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ نہیں، سال 2 سال 5 سال 10 سال نہیں، آپ بیان فرماتے ہیں مسلسل 15 سال تک، مسلسل 15 سال تک بلا ناغہ میں روزانہ رات میں مکمل ایک قرآن شریف تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، موسم مختلف ہوتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برسات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بخار ہے، کبھی سردی، کبھی نزلہ زکام ہے، اس کے علاوہ کبھی آپسی رنجش، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک اپنی طبیعت اور موسم کی سرد و گرم ہوا سے بے خبر ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگ کر کے تلاوت کلام اللہ ختم فرمایا کرتے تھے۔ 15 سال تک مسلسل، 15 سال تک مسلسل بلا ناغہ ہر رات قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیے آپ نے یہ کب جانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ بات بہت پرانی ہے کہ میں بالکل جب چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنے گھر سے مکتب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھتا تھا میں دیکھتا تھا آسمان کے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، اللہ کے ولی جا رہے ہیں۔
اور بیان فرماتے ہیں جب میں مدرسہ مکتب پہنچتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک فرشتہ پہلے سے میری جگہ پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں کوئی نہ بیٹھے، یہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے آپ نے جو مجاہدہ کیا ہے اس مجاہدے میں کس انداز سے آپ نے اپنے مجاہدے کو مکمل فرمایا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو مجاہدات کیے ہیں اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت ہو میرے مجاہدے کو سن کے تیرا دل پارا پارا ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے مجاہدہ کرنا شروع کیا تو مکمل 1 سال تک پانی کا ایک قطرہ میں نے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ یہ مجاہدے کا پہلا سال ہے۔ فرماتے ہیں مکمل 1 سال تک پانی کا ایک قطرہ میں نے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ سال مکمل ہوا، دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے ٹھوس غذائی کھانے کی چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا، بہترین مرغب غذائی ٹھوس چیزیں کھانا چھوڑ دیا، پانی پہ ہم نے گزارا کیا۔ جب تیسرا سال شروع ہوا تو ہم نے پانی بھی چھوڑ دیا اور کھانے کی ٹھوس غذائی چیزیں بھی چھوڑ دی، اور اس کے بعد ہم نے درختوں کے پتے اور گھاس کے تنکے کھانا شروع کیا۔ تیسرا سال اس طریقے سے گزر گیا۔ جب 3 سال مکمل ہو گیا ہم نے پانی بھی چھوڑ دیا، ٹھوس غذائی چیزیں کھانا بھی چھوڑ دیا، درخت کے پتے گھاس کے تنکے کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم نے آبادی کا رخ کیا، وہ کھانا جسے لوگ خراب سمجھ کر کے اپنے گھر سے باہر ڈال دیا کرتے تھے، کچڑے کوڑے پہ ڈال دیا کرتے تھے، اپنی بھوک اپنی سانس کی ڈوری کو قائم رکھنے کے لیے زندگی بچانے کے لیے جب بھوک زیادہ شدت اختیار کر جاتی تو میں اس کھانے کو اٹھا کے کھا لیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے میں نے مجاہدہ کیا۔ کتنی عظیم ذات ہے جو ماں کے پیٹ سے 18 پارہ حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں، کتنی عظیم ذات ہے سرکار غوث اعظم کی، کتنی عظیم ذات ہے کہ پڑھنے جاتے ہیں تو فرشتے آواز دیتے ہیں اللہ کے ولی جا رہے ہیں، مگر اپنی انا کو فنا کرنے کے لیے، اپنے نفس سے باہر آنے کے لیے، اپنے رب کے لقاء میں، اپنے رب کی ملاقات میں گم ہونے کے لیے اس طریقے سے مجاہدہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 4 سال مکمل ہو گیا، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ مولا اب تک تو میں مجاہدہ کرتا رہا، کھاتا رہا کچھ، چھوڑتا رہا کچھ، مگر تیرا بندہ عبد القادر یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد میں بالکل نہیں کھاؤں گا جب تک تو کھلانے نہیں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، تیرا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ فرماتے ہیں جب میں نے رب سے یہ وعدہ کر لیا تو اس کے بعد میرے اوپر کبھی 5 دن، کبھی 11 دن، کبھی 40 دن اور کبھی 3 مہینے کا عرصہ گزر جاتا۔ اٹھنا تو دور کی بات، زبان ہلانا تو دور کی بات، سانس کی ڈوری کو قائم رکھنا مشکل و دشوار ہو جاتا تھا۔ بس ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے، اب سانس رکنے والی ہے، اب سانس کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے، یہ محسوس میں کرتا۔ اچانک نگاہوں کے سامنے کیا دیکھتا؟ آسمان سے کھانے کا طباق آ جاتا اور ہاتھی کے غیبی کی آواز آتی، اے عبد القادر تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جو تیرے اوپر حق ہے اس حق کا واسطہ اب تو کھانا کھا لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تعالیٰ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضرت خضر حسینی، بس آخری بات، حضرت خضر حسینی اللہ کی ولی گزرے ہیں، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 13 سال تک رہے۔ حضرت خضر حسینی سرکار غوث اعظم کی خدمت میں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 13 سال رہے۔ جب جانے لگے 13 سال کے بعد تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی لمبی مدت تک میرے پاس رہے، اب جا رہے ہو کچھ مانگ لو۔
تو حضرت خضر حسینی نے کہا کہ حضور یہی سعادت کیا کم ہے کہ 13 سال تک آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل گیا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیا مانگوں؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اتنی مدت تک رہے ہو، جا رہے کچھ تو مانگ لو۔ تو حضرت خضر حسینی نے کہا کہ حضور 13 سال ہم نے آپ کی زندگی کو صبح و شام کو دیکھا ہے، مگر کبھی ہم نے 13 سال میں آپ کو کھخارتے ہوئے نہیں دیکھا، 13 سال میں کبھی ہم نے آپ کے جسم پر مکھی اور مچھر کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، 13 سال میں کبھی ہم نے آپ کو اپنی ناک کی ریڑھ کو نکالتے صاف کرتے نہیں دیکھا، 13 سال میں کبھی ہم نے آپ کے جسم سے نکلنے ہوئے پسینے کو دیکھا ہے کہ پسینہ جیسا نکلنا شروع ہوا ویسے فضا میں خوشبو پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ 13 سال میں ہم نے بارہا چاہا کہ جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے آبادی سے باہر جاتے تھے میں جا کر کے بول و براس کو دیکھوں، مگر میں جب گیا ہوں تو میں نے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں پایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے جسمی اطہار پر مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں بیٹھتے، آپ تھوکتے نہیں، آپ تھکارتے نہیں، آپ ناک کی ریڑھ صاف نہیں کرتے، آپ کے بول و براس کو زمین نکل جایا کرتی ہے، آپ کے پسینے سے خوشبو نکلا کرتی ہے، بس یہ بتا دیجیے۔ فرماتے ہیں حضرت خضر حسینی کہ میرا اتنا سوال کرنا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا تاللہ واللہ لا وجودی عبد القادر، فرماتے ہیں خدا کی ذات کی قسم یہ ظاہری جسم جو تمہیں نظر آتا ہے یہ عبد القادر کا ظاہری ہے، حقیقت میں اس میں میرے جد امجد مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کا نام ہے کہ آپ کے پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول آپ کے والد کے خواب میں آئے اور فرمایا روح صالح مبارک ہو تیرے گھر میں وہ عظیم بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میرا بھی دوست ہے، جو میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی دوست اور میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ فرماتے ہیں بزرگان حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء، جس طریقے سے انبیاء میں مصطفیٰ جان رحمت کا مقام و مرتبہ ہے، سرکار غوث اعظم کا ولیوں وہی مقام وہی مرتبہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام انبیاء کرام کے درمیان نہایت ہی بلند و بالا ہے، ویسے سرکار غوث اعظم کا مقام ولیوں میں بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر بے شمار اربوں خربوں رحمتوں کی برسات کرے اور ان کا صدقہ ہم سبوں کو خیرات کرے، اور اس ربیع النور کے صدقے میں اس محفل کو ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے کل قیامت کی نجات کا شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔